فرمایا مہاجر وہ ہے جس نے برائی کا وطن چھوڑ دیا. مہاجر بن جاؤ. کیسے مہاجر بنے؟ فرمایا گناہ کا، برائی کا، شہوتوں کا، غفلتوں کا جو وطن ہے اس سے ہجرت کرو، کوچ کر جاؤ، اس کو چھوڑو، کوچ کرو. ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے ہجرت کرتے ہیں پھر وہاں پلٹ کر ڈیرا نہیں لگاتے. ہجرت جو کر لو تو فرمایا گناہوں کے وطن سے ہجرت کر لو. والمجاہد من جاہد ہواہ. تمہاری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجاہد کا نام بھی بڑا سنا ہے. یہ بخاری شریف میں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ حدیث. یا رسول اللہ تو ہجرت کی تو سمجھ آ گئی، مہاجر کون ہے؟ تو مجاہد کا لفظ بھی بڑا سنا ہے کہ مجاہدوں کی بھی فضیلت آئی ہے. تو مجاہد کون ہے؟ فرمایا من المجاہد من جاہد ہوا. مہاجر وہ تھا جس نے گناہوں کا وطن چھوڑ دیا، اور مجاہد وہ ہے جس نے نفس کی خواہشوں سے جنگ کر لی، جو نفس سے لڑ پڑا. کیا؟ جو نفس سے، جس نے نفس سے لڑائی کر لی. واہ واہ واہ، ہائے ہائے. جس نے نفس سے لڑائی کر لی اور نفس کی خواہشوں سے جنگ کی. تو نفس کی خواہشوں سے جنگ کی طاعت کی تلوار کے ساتھ. گناہوں کا جو وطن ہے، کیا؟ اس وطن میں 7 محلے ہیں. ایک محلے کا نام ہے آنکھ، العین. ایک محلے کا نام ہے الاذن، کان. ایک محلے کا نام ہے اللسان. یہ جو گناہوں کا وطن ہے نا، گناہوں کا شہر، گناہوں کا شہر جس سے کوچ کرنا ہے. تو تیسرے محلے کا نام ہے لسان، زبان. چوتھے محلے کا نام ہے بطن، پیٹ. پانچویں محلے کا نام ہے الفرج، شرمگاہ. چھٹے محلے کا نام ہے ید، ہاتھ. ساتویں محلے کا نام ہے الرجل، پاؤں. یہ 7 محلوں کا شہر بنا ہوا ہے. ہر محلے میں گناہ ہو رہا ہے. 7 محلوں کے گناہ چھوڑ دو. آنکھ کا گناہ چھوڑ دو، کانوں کا گناہ چھوڑ دو. آنکھوں کا گناہ چھوڑ دو، کانوں کا چھوڑ دو. زبان کا گناہ چھوڑ دو، پیٹ کا گناہ چھوڑ دو، شرمگاہ کا گناہ چھوڑ دو، ہاتھ کا گناہ چھوڑ دو، پاؤں کا گناہ چھوڑ دو. بولیے، ارادہ ہے؟ اتنی گزر گئی، انہی محلوں میں گزر گئی، اس شہر میں، وطن میں گزر گئی. اب آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے، آگے کا. اور ہماری سنگت کو بھی ایک عرصہ گزر گیا، آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اگر آپ مہاجر ہو جائیں قبل اس کے کہ ادھر کی ہجرت کریں اور ہمیں اٹھا کے لے جایا جائے، یہاں سے کوچ کرایا جائے، تو بہتر نہیں کہ پہلے اچھا کوچ کر لیں. پہلے یہ کوچ کر لیں، اس کوچ سے پہلے. گناہ زبان کا. آنکھ کا کیا ہے؟ آنکھ کا غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھنا. نوجوان خاص طور پہ سمجھے، غیر محرم کو شہوت کی آنکھ سے دیکھنا، یہ آنکھ کا ایک گناہ ہے. دوسرا گناہ ہے کسی مسلمان کو حقارت کی آنکھ سے دیکھنا. تو کیا کریں؟ اگر جان چھڑانا چاہیں اس گناہ سے کہ کسی کو حقیر نہ دیکھو، کسی کو اپنے سے حقیر، اپنے سے گھٹیا نہ جانو. یہ بنیادی مجاہدہ ہے، کسی کو نہ جانو. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر اپنے سے چھوٹا دیکھو عمر میں، دوسرے کو دیکھو وہ عمر میں آپ سے، بولیے، چھوٹا ہو، تو یوں دیکھو، یوں سمجھو کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس نے گناہ بھی مجھ سے کم کیے ہوں گے، اس لیے یہ مجھ سے اچھا ہے، میں حقیر ہوں. اور اگر اپنے سے بڑا دیکھو، اپنے سے عمر میں بڑا دیکھو، تو یوں دیکھو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے نیکیاں مجھ سے زیادہ کی ہوں گی، زیادہ وقت ملا، نیکیاں اس کی زیادہ ہوں گی. میری عمر کم ہے، میری نیکیاں کم ہیں.
تو یہ مجھ سے اچھا ہے. اگر کسی کو اپنے سے زیادہ علم والا دیکھو، عالم دیکھو، کیا عالم دیکھو اپنے سے زیادہ علم والا، تو یوں سمجھو اس کو اللہ نے علم کی فضیلت اور نعمت دی ہے، میں اس سے معروم ہوں، اس لیے یہ اچھا ہے. جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے علم کی، میں اس سے معروم ہوں، یہ میرے پاس کم ہے، یہ اچھا ہے، میں حقیر ہوں. اور اگر جاہل دیکھو، اپنے سے کم علم دیکھو، اپنے سے کم علم دیکھو، تو یوں دیکھو اس کا علم کم ہے، اس کی گرفت بھی کم ہوگی. حتیٰ کہ اگر کافر کو دیکھو، کیا کافر کو دیکھو تو تب بھی حقیر نہ جانو، حقیر اپنے آپ کو ہی جانو. کافر دیکھو تو یہ سمجھو کہ کافر ہے، شاید مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہو جائے، کلمہ پڑھ لے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، شاید اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اسلام قبول کر لے. اور میں ساری زندگی گوا کر ممکن ہے مرنے سے پہلے ایسے گناہ اور گناہوں کی شامت مجھے شر پہ لے آئے اور میری موت شر پر آئے، پتہ نہیں موت کس حال میں ہوگی. تو شاید اس کی موت ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور معلوم نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا خاتمہ بھی شر نہ ہو، اس لیے یہی اچھا ہے. جو تصور ہمارے یہاں پھرتا ہے وہ رسول تو یہ ہے کہ میرے جیسا ہی کوئی نہیں کائنات، میں ہی اچھا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تصوف نہیں ہے. آپ اپنی زاویہ نگاہ کو بدلیں. میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی جو مدت، جو شامیں باقی رہ گئی ہیں، وہ اس راستے پر آ جائیں، اور اس راستے پر یوں آ جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں اور دور سے دیکھ کے کریں کہ ہاں کسی سے رہنمائی لی ہے، یہ منہاج القرآن کے لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ہر ایک کو اپنے سے اچھا جاننے والے لوگ ہیں. کون ہیں بھائی؟ وہ کون ہے جو ہر ایک کو اپنے سے اچھا جانتے ہیں؟ بھائی وہ لوگ منہاج القرآن والے. مگر آج یہ بات نہیں ہے، آج نہیں ہے. اب دنگے میں، فساد میں، تہمتوں میں، کیچڑ اچھالنے میں، غیبتوں میں، لڑائی میں ایسے لگے ہوئے ہیں، زندگی برباد کر رہے ہیں. حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اے بندے، اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں. کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ تو اپنے نفس کو سارے جان سے بڑھ کر ذلیل دیکھے. اور فرمایا اللہ کی بارگاہ سے سب سے بڑی ذلت یہ ہے، سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو، نفس کو سب سے زیادہ معزز جانے. یہ پیمانے بہت سے دے رہا ہوں، کسی پیمانے پہ پرکھ لیں ہم اپنے احوال کو، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ کسی کو حقیر نہ دیکھے نگاہ سے، حقیر دیکھے تو آنکھ کا گناہ. اور تیسرا گناہ کیا؟ اور تطلع بها علی عیب مسلم. تیسرا گناہ آنکھ کا یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھے، عیب بے شک اس میں ہو، عیب بے شک اس میں ہو. تیری آنکھ اگر اس کا عیب دیکھے تو تیری آنکھ گناہ گار ہے. بس تیری آنکھ عیب تلاش کرتی ہے، آنکھ تیری عیب دار ہے، اور وہی ملتا ہے جس کی کوئی تلاش کرتا ہے. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنے گناہ نظر آ گئے نا کہ ہمارا اپنا یہ حال ہے، تو کہتی ہوں اس دن سے نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اب نگاہ کسی اور کو کیا دیکھے، وہ تو اپنی برائی ہی دیکھنے سے نہیں ختم ہو رہی. تو اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے عیب کو تلاش کرے، اپنی اصلاح کرے. اللہ نے کسی کو دوسرے کے عیب دیکھنے کا ٹھیکیدار نہیں بنایا، دوسرے کے عیب تکنے کا ٹھیکیدار نہیں بنایا. ایک تو آنکھ کی سمجھا دی بات کہ کسی کا عیب نہ دیکھے، کسی کو حقیر نہ دیکھے، کسی برائی میں کو نہ دیکھے.
اب یہ تو ہو گئی آنکھ کی برائی، اور اس کے بعد اب زبان کی برائی. کیا؟ زبان کی برائی. زبان کی برائیاں بھی 7 ہیں، زبان کے گناہ بھی 7 ہیں. ان میں جھوٹ بھی ہے، ان میں وعدہ خلافی بھی ہے، یہ سب گناہ ہیں زبان کے. ان میں لغو کلام بھی ہے، لغو فضول باتیں بھی ہیں، مبالغہ آرائیاں بھی ہیں، شیخی کی باتیں بھی ہیں. تو زبان کے 7 گناہ ہیں. زبان کے 3 بتا دیتا ہوں آؤٹ آف 7، وہ چھوڑ دے. ایک تو کذب ہے، جھوٹ. الکذب کیا؟ جھوٹ. مر جائیں جھوٹ نہ بولے، کچھ ہو جائے جھوٹ نہ بولے. ایک تو گناہ زبان کا چھوڑ دے، جھوٹ. دوسرا گناہ زبان کا وعدہ خلافی، اور تیسرا الغیبہ. الذنب الثالث الغیبہ، غیبت چھوڑ دے. غیبت کیا ہے؟ کسی کی پشت پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے. کسی کی پشت پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے. یہ جو غیبت فرمایا کہ جو غیبت کرتا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت یہ ہے کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا سگا بھائی مر جائے اور اس کے میت کا وہ گوشت کھائے؟ غیبت اتنی بری چیز ہے جیسے اپنے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، نوچ نوچ کر کھانا. دوسرا گناہ غیبت کا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کا دوسرا گناہ یہ ہے کہ الغیبت اشد، امام غزالی بیان کرتے ہیں، اشد من 30 زنیۃ فی الاسلام. غیبت اسلام کے اندر 30 بار بدکاری کرنے سے بھی برا گناہ ہے. یہ جو پشت پیچھے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ کتنی تباہی پھیر دی ہم نے اپنی، کتنی بربادی کر دی. 30 مرتبہ بدکاری اور زنا کرنے سے بدتر گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر بن عبد اللہ و ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا. غیبت بدکاری سے زیادہ شدید گناہ ہے. حدیث پاک آقا علیہ السلام. یہ 3 گناہ چھوڑ دے. 3 گناہ آنکھ کے چھوڑ دے، 3 گناہ زبان. یہاں سے 2 بندوں کو تو چھوڑیں، 5 میں باقی چھڑا لیں گے. یہاں سے آغاز تو کریں، 2 محلوں سے کوچ کریں. زبان کے گناہ چھوڑ دیں، نگاہ کے گناہ چھوڑ دیں. باقی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیے ہیں، چھوڑتے چلے.